بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون پہلے سے چل رہا ہے میرے دوستو، دولت قرآن کی قدر و عظمت، لیکن بیچ میں مفتی صاحب نے کچھ حقوق العباد کی بات بھی کی ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم تو اپنے ذوم میں دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن دین کی بات کرنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ کی بات سننا نہیں چاہتا ہے، آپ اس کے کان کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا کر زبردستی اس کو بات سنانا چاہیں، اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک صاحب واعظ تقریر فرما رہے ہیں، لوگ جمع ہیں، لوگ تھوڑے سے ہیں، لیکن واعظ کی آواز جو ہے بہت تیز نکال رہا ہے، جو باہر دور تک جا رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے واعظ، اتنی آواز نکالو جتنے تمہارے سننے والے موجود ہوں، اس سے باہر تمہاری آواز نہیں جانی چاہیے، اور اگر آئندہ تمہاری آواز باہر جائے گی تو سمجھ لو میں اپنا درا کام میں لاؤں گا، اس واسطے کہ باہر کے لوگ سننے والے نہیں ہیں، جن کو سننا ہی ہے وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر کا تو رواج ہی نہیں تھا، ویسی ہی آواز باہر جا رہی تھی، تب بھی فاروق اعظم رضی اللہ نے روکا۔ اگر اس زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ ہوتے تو نہ جانے ہم میں سے کتنوں کے کمر پر فاروق اعظم رضی اللہ کا درا ہوتا کہ دن رات جہاں دیکھو دین کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو دین کے خلاف ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا معمول تھا کہ وہ جمعہ کے بعد کچھ آرام کیا کرتی تھی، وہاں ایک صاحب واعظ کہنے کے لیے تشریف لے آتے تھے، اور وہ بڑی بلند آواز سے واعظ کہا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے پیغام بھجوایا کہ آپ جب واعظ کریں تو جتنے لوگ جمع ہوں ان کے مطابق آواز نکالا کریں، باہر دور تک آواز نہ پہنچایا کریں۔ وہ نہیں مانے اور کہنے لگے، میں تو دین کا حکم سنا رہا ہوں اور دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے پاس شکایت کی اور کہا کہ وہ شخص یہاں آ کر واعظ کہتا ہے اور میری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، آپ اس کو روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ آج ہم نے پتہ نہیں کس چیز کا نام دین سمجھ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ تہجد کے لیے بیدار ہو رہے ہیں اور اس وقت بستر سے کس انداز سے اٹھتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے آہستہ سے اٹھتے ہیں اور دروازہ آہستہ سے کھولتے ہیں، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اٹھنے سے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند میں خلل آ جائے۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر، آپ کی ایک ایک ادا پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک نیند تو کیا کروڑوں نیندیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ اپنی عبادت انجام دینی ہے تو اس طرح نہ انجام دو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ یہ ہے حقوق العباد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آج اگر ہم کوئی دین کی بات کر رہے ہیں تو ساری دنیا کو سنانا ضروری ہے، چاہے کوئی سو رہا ہے، چاہے مر رہا ہے، یا کوئی بیمار ہے، اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آتا کہ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، زنا کرنا۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے گھر، اے کعبہ، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی تقدس والا ہے، کتنا مقدس ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی عظمت، جس کا تقدس تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کعبۃ اللہ سے خطاب کر کے فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک دم سے میرے کان کڑے ہو گئے، میں چونکا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی عزت و حرمت اور جس کی عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو، یعنی عزت۔ یعنی مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت و آبرو، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اے کعبۃ اللہ، ان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی شخص ناجائز طور پر کسی مسلمان کی جان پر حملہ آور ہو، اس میں جان سے مارنا، قتل کرنا، زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، جسمانی تکلیف کوئی بھی پہنچائی جائے، وہ سب اس میں داخل ہیں، تو کسی مسلمان کی جان یا مال یا آبرو کو نقصان پہنچانا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص کعبۃ اللہ کو ڈھا رہا ہے۔ کعبہ کو منہدم کر دینا جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی کسی مسلمان کی جان و مال اور آبرو پر ناحق حملہ کرنا گناہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی جان و مال اور آبرو کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی ہے۔ آج خدا نہ کرے کوئی بدبخت یہ جرات کرے کہ بیت اللہ شریف پر معاذ اللہ حملہ آور ہو کر ان کو منہدم کرنے کی کوشش کرے۔ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس کی تکہ بوٹی چھوڑ دے؟ اگر اس کے قابو میں آ گیا تو کبھی اس کی غیرت گوارہ نہیں کرے گی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی بیت اللہ پر حملہ آور ہو۔ لیکن صبح سے شام تک کتنے بیت اللہ ڈھائے جا رہے ہیں، کتنے کعبے ڈھائے جا رہے ہیں، گرائے جا رہے ہیں۔ مسلمان کی جان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت والا قرار دیا تھا، وہ مکھی اور مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہے کہ ایک مکھی یا مچھر کو مارا یا کسی مسلمان کو مارا، اور مارنے کے علاوہ تکلیف پہنچانے کے جتنے راستے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ سب اس کے اندر داخل ہیں، اور ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا گناہ قرار دیا۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا بڑا ذخیرہ لے کر آئے لیکن بالآخر اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہ رہے، دوسروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے گئے۔ آج ہم نے چند ظاہری عبادتوں کا نام دین رکھ لیا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، کچھ زکوٰۃ دے دی، کچھ بھی نہیں دی، اور حج کرنے اور عمرہ کرنے کی دولت مل گئی۔ یہ عبادتیں اپنی جگہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن دین ان میں منحصر نہیں۔ دین کا جو علم ہے، جیسے فقہ کہتے ہیں، اس کے 4 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ عبادات سے متعلق ہے، باقی 3 حصے حقوق و لباس سے متعلق ہیں۔ لیکن ہم نے حقوق و لباس کو دین سے بالکل خارج کر لیا ہے۔ کسی کو خیال تک نہیں آتا کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا یا کوئی ناجائز کام کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے۔ اگر ایسا ناراض کرنے والا کوئی کام کیا تو اس کی توبہ کی کوئی شکل نہیں جب تک کہ وہ صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے۔ رشوتوں کا دور دورہ ہے، لوگوں کو ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان کا حق لوٹا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں حقوق و لباس سے متعلق ہیں۔ تکلیف پہنچانے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ حقوق و لباس کو تلف کرنے والی ہیں۔ بہرحال یہ بات تو اس حدیث کے تحت زبان پر آ گئی، لیکن بڑی اہم بات ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی اہمیت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔